حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت پر گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بھی کھانے میں شریک کیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹوں کو لانے گئے تو دل ہلا دینے والا منظر دیکھا کہ ایک بیٹے کی لاش پڑی ہے اور دوسرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے۔ جب بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کمزور سے اونٹ پر بیٹھ کر غزہ میں شرکت کے لیے روانہ ہوا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے تب بھی میرے پاس یہی اونٹ تھا۔ میرے تمام ساتھی آگے نکلتے چلے جا رہے تھے اور میں پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے جابر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ نے مجھے پیچھے کر دیا ہے۔ فرمایا اپنے اونٹ کو بٹھاؤ۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اونٹری کو نیچے بٹھایا۔ پھر فرمایا یا تو یہ لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے مجھے دو یا کسی دوسرے درخت سے کوئی ٹہنی توڑ کر لاؤ۔ میں نے لکڑی پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لکڑی میرے اونٹ کی کوکھ میں چند بار چبوئی اور فرمایا اب اس پر بیٹھو۔ میں اس پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ خدا کی قسم اب میرا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹری کے برابر چل رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر کیا تم اپنے اونٹ کو میرے ہاتھوں فروخت کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فروخت نہیں کرتا بلکہ اسے آپ کو حبا کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں حبا نہیں بلکہ مجھے بیچ دو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دام لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 درہم۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس طرح تو میں گھاٹے میں رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب 2 درہم بہت ہیں۔ میں انکار کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے یہاں تک کہ آپ نے 1 اوقیہ یعنی 40 درہم تک قیمت لگا دی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ اس قیمت پر راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا تب یہ اونٹ آپ کا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے جابر کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کماری سے یا شادی شدہ سے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے شادی شدہ سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے وجہ دریافت فرمائی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے 7 لڑکیاں چھوڑی ہیں جو ابھی کم عمر میں ہیں۔ میں نے ایک ایسی تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے جو ان سب کا خیال رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تمہارا فیصلہ بہتر ثابت ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے گفتگو فرما رہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اے جابر جب ہم اسراء پہنچیں تو ایک اونٹ ذبح کرنے کے لیے کہیں گے، تمہاری بیوی ہماری آمد کی خبر سنے گی تو تکیے وغیرہ جھاڑے گی یعنی ہماری ضیافت کی تیاری کرے گی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تکیے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہو جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک دن اسراء پہنچ گئے۔ یہ جگہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ ذبح کرنے کے لیے فرمایا۔ چنانچہ اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ ہم وہاں 1 دن کے لیے رکے۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی کو تمام باتیں بتلائیں۔ میری بیوی نے کہا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سمع و اطاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبح ہوئی تو میں نے اونٹ کی لگام تھامی اور مسجد پہنچا۔ مسجد کے دروازے پر اونٹ کو بٹھایا۔ میں الگ جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ اونٹ جابر لے کر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جابر کہاں ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مجھے پکارا گیا، میں حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھتیجے اپنے اونٹ کی رسی پکڑو، یہ اونٹ تمہارا ہے۔ پھر حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ مجھے ایک اوقیہ چاندی دے دیں، چنانچہ مجھے ایک اوقیہ بلکہ اس سے کچھ زائد چاندی دے دی گئی۔ یہ قیمتی عطیہ میرے پاس رہا اور اس میں برکت ہوتی رہی، لیکن افسوس ہرا والے دن یہ چاندی ضائع ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم و اقدس پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا، چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں ایک سا جو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دیں، اور اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا، کھانا کم ہی ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کروایا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے، لہذا سب لوگ اس کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال کر دینا شروع کر دیا۔ 1000 آدمیوں نے آسودہ ہو کر کھانا کھایا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب خصائص الکبریاء کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 پر درج ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس بے پناہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو متغیر پایا۔ یہ دیکھ کر اسی وقت وہ اپنے گھر پہنچی اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ زیبا بدلا ہوا دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ بھوک کے اسباب سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ جواب دیا، واللہ، اللہ کی قسم، اس بکری اور تھوڑے سے بچے کچھ آٹے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے، کھانا پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اپنی قوم کو جمع کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں لوگوں کو لے کر حاضر خدمت ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو جدا جدا ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو جاتی، یعنی ان کا پیٹ بھر جاتا، تو وہ نکل جاتی اور دوسری آ جاتی، یہاں تک کہ سب کھا چکے اور برتن میں جتنا کھانا پہلے تھا اتنا ہی سب کے سامنے بعد میں موجود رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن کے بیچ میں ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ کلمات پڑھے جسے میں سن نہ سکا۔ ابھی جس کا گوشت کھایا تھا وہی بکری یکا یک کان باڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنی بکری لے جاؤ۔ میں بکری اپنی زوجہ محترمہ کے پاس لے آیا اور حیرت سے بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ دعائے مصطفیٰ سے اللہ نے اسے پھر زندہ کر دیا۔
یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ بے ساختہ وہ پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مشہور عاشق رسول حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقیقی بچوں کی موجودگی میں بکری ذبح کی تھی۔ جب فارغ ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو وہ دونوں بچے چھری کے ساتھ چھت پر جا کر کھیل رہے تھے۔ بڑے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی کروں گا جیسا کہ ہمارے والد نے اس بکری کے بچے کے ساتھ کیا۔ چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو باندھا اور حلق پر چھری چلا دی اور سر جدا کر کے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ جو ہی ان کی امی جان نے یہ منظر دیکھا تو ان کے پیچھے دوڑی۔ دوسرا بچہ ڈر کر بھاگا اور چھت سے گرا فوت ہو گیا۔ اسے صابرہ خاتون نے چیخو پکار اور کسی قسم کا واویلا نہ کیا کہ کہیں عظیم الشان مہمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہو جائیں۔ نہایت ہی صبر و استقلالت کے ساتھ دونوں کی ننھی لاشوں کو اندر لا کر ان پر کپڑا ڈال دیا، کسی کو خبر نہ ہونے دی، یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتایا۔ دل اگرچہ صدمے سے خون کے آنسو رو رہا تھا مگرچہ چہرے کو تر و تازہ شگفتہ رکھا۔ کھانا وغیرہ پکایا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جابر سے فرماؤ اپنے فرزندوں کو ساتھ لائے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ سرکار علی وقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے فرزندوں کو لاؤ۔ وہ فوراً باہر آئے اور زوجہ سے پوچھا، فرزند کہاں ہیں؟ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجئے وہ موجود نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے اور ان کو جلدی بلاؤ۔ غم کی ماری زوجہ رو پڑی اور بولی، اے جابر اب میں ان کو نہیں لا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخر بات کیا ہے، روتی کیوں ہو؟ زوجہ نے اندر لے جا کر سارا ماجرا سنایا، کپڑا اٹھا کر بچوں کو دکھایا تو وہ بھی رونے لگے کیونکہ وہ ان کے حال سے بے خبر تھے۔ پس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی ننھی ننھی لاشوں کو لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس وقت گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا، اے جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے پیارے حبیب تم دعا کرو ہم ان کو زندہ کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں بچے اسی وقت زندہ ہو گئے۔ تو ناظرین، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کیا خوب شان ہے کہ مختصر سا کھانا بہت سی لوگوں نے کھا لیا، پھر بھی اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی، اور پھر بکری کے گوشت کی بچی ہوئی ہڈیوں پر کلام پڑا تو گوشت پوشت پہن کر وہی بکری کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو فوت شدگان بچوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا ہے، مردوں کو جلاتے ہیں، روتوں کو ہنساتے ہیں، علام مٹاتے ہیں، بگڑی کو بناتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل بروز قیامت شفاعت نصیب فرمائے، اور میرا واقعہ بیان کرنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔